بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد جو عورت قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ اور دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کی ویڈیو ایک ایسے مبارک وظیفے اور ایک قرآنی راز پر مشتمل ہے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے مختصر زندگی گزار کر جنت الفردوس میں جائے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون، راحت، خوشی، دولت، عزت اور اللہ کے دیدار کی نعمت کو حاصل کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت حاصل کرنا اتنا آسان ہے؟ کیا ہر کوئی دنیا میں اپنی مرضی سے جنت خرید سکتا ہے؟ تو میرے عزیزو، جنت یقیناً اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور یہ صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایسے اعمال بھی رکھ دیے جو بظاہر آسان لگتے ہیں لیکن ان کا ثواب بے حد عظیم ہے، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی ایک مخصوص سورت کی تلاوت کرنا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے وہ عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کیجئے، دنیا میں جنتی کہلانا کتنا بڑا شرف ہے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی القاب سے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی پروفیسر کہلائے، کوئی بڑا بزنس مین ہو جائے یا کوئی حکمران کہلائے۔ لیکن سوچئے، اگر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عورت کے بارے میں فرما دیں کہ یہ جنتی ہے تو پھر اس کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا عمل یعنی نماز ظہر کے بعد ایک سورت کی تلاوت کسی عورت کو دنیا میں ہی جنتی بنا دیتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ ناظرین، جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے، جو نماز کی پابند ہو، پردے کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہو۔ جنتی عورت اپنی زندگی کو دنیا کی خواہشات پر ضائع نہیں کرتی بلکہ اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد میں گزارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز ظہر کے بعد اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جب کوئی عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ اہل جنت لکھ دو۔ آپ سوچیں، دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے پڑوسی اور رشتہ داروں یا دوستوں میں جنتی کے لقب سے پہچانی جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، نماز ظہر کا وقت دن کے 20 کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں سب سے زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ پابندی وقت اپنے رب کے سامنے جھک جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس کا یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا دل کو سکون عطا کرتا ہے، خاص طور پر اگر عورت گھر کے کام کاج کے بعد تھوڑا وقت نکال کر یہ سورت پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین و کرام، قرآن پاک کی ہر سورت میں نور ہے، رحمت ہے اور ہدایت بھی ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی برکتیں بیان فرمائی ہیں، جیسے سورہ یاسین کو دل قرآن کہا گیا ہے، سورۃ الملک کو قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، سورۃ الاخلاص کو پورے قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ ایسی ایک سورت جسے نماز ظہر کے بعد پڑھنے سے عورت دنیا میں ہی جنتی کہلا سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کو یہ آسان راستہ عطا فرمایا۔ عورت کے لیے یہ وظیفہ کیوں خاص ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دین اسلام میں عورت کو بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی ہے، بیٹی کو رحمت قرار دیا گیا ہے، بہن کو عزت کا درجہ دے دیا گیا ہے اور نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بڑی دولت بتایا گیا ہے۔ یہ وظیفہ بھی عورت کے لیے اس لیے ہی خاص ہے تاکہ وہ دنیاوی مشقتوں، گھریلو ذمہ داریوں اور اولاد کی پرورش کے باوجود آسانی سے جنت کا راستہ حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا
اور دوسرے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ ناظرین، جو بندہ یا بندے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ اللہ پاک کے ایک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن میدان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے یہ سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں جب کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی 2 آخری آیات چھوڑ دیں تو دن کے آخری حصے میں بھی اس کو ختم کریں، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو پیارے ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس سورت مبارکہ سے جب محبت کرتا ہے یا جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والا، اس سورت کو پڑھنے والا جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت صرف اور صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے سنا اور وہ بار بار اسی کو دہرا رہا تھا۔ صبح کے وقت اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ گویا وہ اسے ہلکا ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ تم میں جو نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر ان کے شوہر آئیں گے اور ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے 7 بچے ہوں گے جیسا کہ بکھرے موتی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہے۔ عورت کی بدعمالی 1000 فاجروں کے بد عملوں کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں ایسا جیسا کہ ابرائے عمدہ اچھا ہوتا ہے، یعنی کہ اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز، اپنے روزے اور خدا پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت گناہ سے بچے اور گناہ نہ کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی عزت کرے اور فرما برداری کرے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ نبی، جنتی صدیقین، جنتی شہید، جنتی معصوم بچہ، جنتی وہ شخص جنتی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے ایک آخری کنارے پر موز اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی ہو، بہت بچے پیدا کرنے والی ہو اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔
خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی، حتیٰ کہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی اور کہتی کہ میں اس وقت تک پلنگ جھپکوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ مجھے آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں بہت کم ملتی ہیں، اور اس حدیث کی روح سے عورت کے اندر مرد سے بے اعتنائی اور اکڑنے کا جذبہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اس کے برعکس خاوند کی ناراضگی دیکھ کر اسے منانا اور راضی کرنے والا جذبہ عورت کو جنت میں لے جانے والا ہے۔ بس یہ ہے کہ دیگر احکام کی پابندی کا اہتمام ہو۔ آج کل کی عورتیں زیادہ بچے پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں، موز اس لیے کہ زیادہ بچے جننے سے ان کے حسن و رعنائی میں کمی آ جائے گی، یا بعض وسائل کی کمی کا بہانہ پیش کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ حکم شریعت اور اجر و ثواب کے معاملے میں اپنے حسن و جمال کو برقرار رکھنے کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح وسائل کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر اعتماد و توکل کے منافی بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہارے بچوں کا بھی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو بھی جتنا چاہیں گے اتنا ہی رزق دینے پر قادر رہیں، بلکہ سب کی رزق رسانی ہمارے ذمہ ہے۔ نیکی پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ بیوی کو نفلی عبادت کا شوق ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے میں خاوند کا حق متاثر نہ ہو، اس لیے ایسی عبادت میں خاوند کی اجازت بہت ضروری ہے۔ بیوی خاوند سے کوئی دینی کوتاہی دیکھے تو وہ بڑوں تک اس کی شکایت پہنچا سکتی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ہر نماز اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے۔ بیوی کی نفلی عبادت سے خاوند کی حق تلفی ہو جائے تو خاوند اس کو اس سے روک سکتا ہے یا اس میں تفریق کا حکم دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت اپنے غریب خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عید کے موقع پر خطبہ دیا اور اس میں عورتوں کو بھی الگ وعظ نصیحت عطا فرمائی، جس میں ان کو کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ اسی روز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور کہا کہ آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا، میرے پاس میرا کچھ زیور ہے، میں نے اسے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو ابن مسعود کا خیال ہے کہ میں جن لوگوں پر صدقہ کروں تو ان کے مقابلے میں وہ اور ان کی اولاد زیادہ مستحق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود نے سچ فرمایا، تیرا خاوند اور تیرے اولاد ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں جن پر تو صدقہ کرے گی۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے سوال کے جواب میں فرمایا، ہاں وہ اپنے خاوند کو صدقہ دے سکتی ہے اور اس میں اس کے لیے دگنا اجر ہے، ایک حق قرابت کی ادائیگی کا اجر اور ایک صدقے کا اجر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اگر غریب ہو، اس کی آمدنی سے گھر کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں اور بیوی صاحب حیثیت ہو یا اس کے پاس باقدر نصاب طلائی زیور ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اپنے خاوند کو دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل بھی ہے، اور اس طرح وہ دگنا اجر کی مستحق ہوگی۔ اور اسی طرح زیر پرورش یتیم بچوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا دگنے اجر کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ خاوند اپنی زکوٰۃ کی رقم اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کی کفالت کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور وہ یہ ذمہ داری اصل مال سے ادا کرے نہ کہ زکوٰۃ کے مال سے۔ عورت کیونکہ خاوند کے مال کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس لیے وہ اس کی زکوٰۃ دے بھی سکتی ہے۔ عورت بھی ایک ایسی انمول چیز ہے کہ مرد اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، گویا کہ وہ عطیہ الہی ہے جس پر انسان اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اس نعمت اور عطیہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے ناظرین کرام، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ تو ناظرین کرام، قرآن کی یہ سورۃ اخلاص ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس سورت مبارکہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم تو بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔
ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین کرام، کتنی زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے اس چھوٹی سی سورت کا۔ تو آپ بھی جب بھی نماز ظہر کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر سو جائیں، اور اس سورت کو پڑھنے سے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا رہے گا اور آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ تو پیارے ناظرین کرام، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، کیر، فتنہ، ناراضگی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین کرام، اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر آسان طریقے سے جنت حاصل کرنے کی بشارت دی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل کو معمولی نہ بنائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلقین کریں، اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس کا عادی بنائیں۔ اور دنیا فانی ہے لیکن جنت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد قرآن مجید کی یہ سورت پڑھنے کی پابند ہو جاتی ہے، اس کے لیے دنیا میں ہی جنت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کو سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔